الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ۔ قرآن حکیم کی دو آیات ایسی ہیں جن کی برکت سے پہاڑ اتنا قرضہ بھی ہو، اللہ رب العالمین ان کو پڑھنے کی برکت سے غیبی نصرت و مدد فرماتا ہے اور قرضہ اتر جاتا ہے، دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ وہ سارے واقعات جو ان آیات کے ضمن میں مفسرین نے بیان کیے ہیں ان کو جانیں گے، لیکن پہلے آیات کا ترجمہ جانتے ہیں۔ قل فرمائیے، اللہم اے اللہ، مالک الملک، مالک ہے سلطنت کا۔ قل اللہم مالک الملک، محبوب فرمائیے اے اللہ تو ہی سلطنت کا مالک ہے۔ سے او اللہ، آنر آف دا ساورینٹی، تو عطا کرتا ہے، تو دیتا ہے، الملک کا سلطنت، من تشاء جسے چاہتا ہے، تو تل ملک من تشاء تو سلطنت عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، یو گیو دا کنگڈم to whom you will، وَتَنزِعُ اور لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے، الملک سلطنت، ممن تشاء جس سے تو چاہتا ہے، وَتَنزِعُ الملک ممن تشاء اور تو سلطنت لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، and you take the kingdom from whom you will۔ وَتُعِزُّ اور تو عزت دیتا ہے، من تشاء جسے چاہتا ہے، وَتُذِلُّ اور تو ذلیل کرتا ہے، من تشاء جسے چاہتا ہے، وَتُعِزُّ من تشاء وَتُذِلُّ من تشاء تو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور تو ذلیل کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ You honor whom you will and you humble whom you will۔ بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائیاں ہیں، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے۔ In your hand is all good۔ انک بے شک تو، علی پر، کلی ہر، شیء چیز، قدیر قادر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ Indeed you are over all things competent۔ تولج اللیل، تو داخل کرتا ہے رات کو، لیل رات، فی النہار دن میں، تولج اللیل فی النہار تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، you cause the night to enter the day۔ وَتُولِجُ النَّهَارَ اور تو داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل رات میں، وَتُولِجُ النَّهَارَ فی اللیل اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، and you cause the day to enter the night۔ وَتُخْرِجُ اور تو نکالتا ہے، الحی زندگی کو، زندہ کو، من المیت مردہ سے، وَتُخْرِجُ الحی من المیت اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، and you bring the living out of the dead۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ اور تو نکالتا ہے مردہ کو، من الحی زندہ سے، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، and you bring the dead out of the living۔ وَتَرْزُقُ اور تو دیتا ہے، من تشاء جسے چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر کسی حساب کے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب and you give provision to whom you will without account۔ قرآن حکیم سورہ آل عمران کی 26 اور 27 آیات کا ترجمہ ملاحظہ کرنے کے بعد جانیے علامہ سیوطی علیہ رحمہ نے در المنصور میں اور انہی کے حوالے سے علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے تفسیر تبصرہ میں یہ بات لکھی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فارس اور روم کی
فتوحات کے لیے دعا کی، اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل کی۔ اور دوسرا واقعہ علامہ سیوطی ہی نے بیان کیا، تفسیر تبصرہ نے بھی اس کا حوالہ دیا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل امی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قل اللہم مالک الملک، یہ آیت پڑھیے، اس آیت کی تلاوت کیجئے اور اللہ سے سوال کیجئے، اللہ سے مانگیے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، اللہ سے سوال کیا، اللہ سے دعا کی، اللہ سے مانگا۔ پھر جبرائیل امی دوسری بار حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، یہ والی آیت یعنی سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسرا بھی کہتے ہیں، اس کی 80 نمبر آیت یہ پڑھیے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اس کی تلاوت کی۔ جبرائیل امی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ سے مانگیے۔ حضور نے پھر مانگا۔ جس وقت رسول اللہ علیہ السلام نے سوال کیا، اللہ نے عطا فرمایا۔ گویا یہ دو آیات سورہ آل عمران کی 26 اور سورہ اسرا کی 80 نمبر آیت کو پڑھ کر کے دعا مانگنا، رب سے سوال کرنا، یہ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور اس سے دعا کی قبولیت بھی ہوتی ہے۔ تیسری روایت تفسیر خازن نے جو رقم کی وہ یہ کہ یہود رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگے کہ ہم ان کی نبوت کو کیسے مانیں، اس لیے کہ پہلے نبوت بنی اسرائیل میں تھی، اب بنی اسرائیل سے ختم ہو کر ایک دوسرے خاندان کو نبوت مل گئی تو ہم تو نہیں مانیں گے۔ اس پر اللہ نے یہ آیات نازل کی اور کہا کہ نبوت کوئی ذاتی فعل تو نہیں ہے کہ کوئی خود سے نبی بن جائے۔ قل اللہم مالک الملک، محبوب ان کو سمجھائیے، ان کو فرمائیے ملک اللہ ہی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، عزت وہی دیتا ہے، ذلتوں میں ہمکنار بھی وہی کرتا ہے، ساری بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہی ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وہی مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، وہی جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دے دیتا ہے، ساری پاور، طاقت، قوت تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ روح المعانی نے چوتھی روایت بھی قلم بند کی، تفسیر تبصرہ نے بھی اس کا حوالہ دیا کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ علیہ السلام کو یہ بشارت دی گئی کہ ایک وقت آئے گا کہ فارس اور روم کی جو اس وقت کی سپر پاورز تھیں، سلطنتیں، وہ بھی اسلامی پرچم کے زیر سایہ ہوں گی۔ جس وقت اس کا اظہار آپ نے فرمایا، مسلمانوں نے اظہار کیا، تو اس پر منافقین کو تعجب ہوا، وہ مذاق اڑانے لگے۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل کر دی، قل اللہم مالک الملک، او منافقین تم کن چکروں میں پڑے ہو، ملک تو وہ دیتا ہے، چھینتا بھی وہی ہے، عطا بھی وہی کرتا ہے، لیتا بھی وہی ہے، عزت بھی وہی دیتا ہے، واپس بھی وہ عزت لے لیتا ہے۔ اور پانچویں روایت جس کا حوالہ رازی نے تفسیر کبیر میں اور علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے تفسیر تبصرہ میں قائم کیا وہ یہ کہ غزوہ احزاب میں مسلمان جس وقت خندق کھود رہے تھے تو ایک چٹان ایسی آ گئی جو مسلمانوں سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آقا کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ کہیں اور سے دوسری طرف سے کھود دو، آپ نے کدال ہاتھ میں پکڑا اور کدال پکڑ کر کے چٹان پر ضرب دے ماری۔ جس وقت رسول کریم علیہ السلام نے پہلی ضرب لگائی تو آقا کریم نے فرمایا کہ ہیرا کے محلات روشن ہوئے، ہیرا کے محلات مجھے دکھائی دیے۔ پھر رسول کریم علیہ السلام نے دوسری ضرب لگائی کدال سے، چٹان کا پہلا حصہ پہلی ضرب کے ساتھ ٹوٹ گیا، دوسری ضرب لگائی تو دوسرا حصہ ٹوٹ گیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے روم دکھائی گئی، اور پھر تیسری ضرب لگائی جس سے پوری چٹان ٹوٹ گئی تو آپ نے فرمایا صنعاء کے محلات مجھے دکھائی دے۔ پھر جبرائیل امی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ سارے علاقے جو آپ کو دکھائے گئے ہیں، روم ہو، صنعاء ہو، ہیرا ہو،
یہ سارے ایک وقت آئے گا کہ اللہ آپ کی امت کو عطا فرما دے گا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے جس وقت یہ بشارت سنائی تو منافقین چیم گوئیاں کرنے لگ گئے، باتیں کرنے لگ گئے، مذاق اڑانے لگ گئے۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل کی، قل اللہم مالک الملک، ان سے کہیے ملک اللہ کے قبضے میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے اسے نوازتا ہے، عزت بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جسے چاہے نواز دے، جس کو چاہے ذلتوں سے ہم کنار فرما دے۔ اب آخر میں ہم اس واقعے کی طرف بڑھتے ہیں کہ جس واقعے کی بنیاد پر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان آیات کی تلاوت کرنے سے اللہ رب العالمین قرض اتار دیتا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک موقع پر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے، تو رسول اللہ علیہ السلام دیکھا کرتے تھے اپنے اصحاب کو، تو رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ آج معاذ نہیں آئے، تو کرم کا ساون برسا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام خود ان کے ہاں تشریف لے گئے، اور رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ معاذ تم آج جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آنا چاہتا تھا، میں تیار تھا، لیکن جس وقت میں نکلا ہوں تو ایک یہودی کا میں نے قرض دینا تھا، اوقیہ، اس نے مجھے روک لیا اور اسی رکاوٹ میں میں جمعہ کے لیے حاضر نہ ہو سکا۔ تو اس موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ کیا میں تمہیں ایک ایسی آیت نہ بتاؤں کہ جس کو روز پڑھنے سے اللہ تمہارا قرضہ اتار دے؟ تو حضرت معاذ ابن جبل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام نے ان دونوں آیات کی تلاوت کی، سورہ آل عمران کی 26 اور 27 کی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام نے یہ دونوں آیات پڑھنے کے بعد یہ الفاظ بھی پڑھے، رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما توتی منہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء اقض عنی دینی۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ان دو آیات کو اور یہ الفاظ روز پڑھا کرو، اس کی برکت سے اللہ رب العالمین تمہارے قرضے اتار دے گا۔ ان آیات میں اس بات کو بھی سکھایا گیا ہے کہ اللہ پر عقیدہ اور ایمان مضبوط رکھو، وہ جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، وہی گداؤں کو سلطنتیں عطا کرتا ہے، بادشاہیاں عطا کرتا ہے اور بادشاہوں کو گدائی عطا کر دیتا ہے، وہی فقیروں کو امیر کرنے والا، امیروں کو گدا بنانے والا ہے، وہی عزتیں دینے والا ہے۔ جب سارا کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے تو بندہ اس کا بن جائے، پھر بندے کو وہ سب نواز دے گا۔ اللہ رب العالمین ان آیات کی روحانی برکتیں بھی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔